اردو ترجمہ پارہ نمبر 3 دل کا رسول۔ یہ سب رسول ہیں جن کو ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، جن کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا اور کسی کے کسی اور طرح درجے بلند کیے۔ مثلا عیسیٰ ابن مریم کو روشن اور واضح نشانی عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد بھی کی۔ اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان رسولوں کے آنے کے بعد ہوئے وہ آپس میں نہ لڑ مرتے، جبکہ وہ اللہ کی روشن نشانیاں تک دیکھ چکے تھے، مگر کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہی اتنا تھا کہ لوگوں کو جبراً اختلافات کرنے سے روکے رکھے، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کسی نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز ایک دوسرے سے نہ لڑ مرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، وہ رزق یعنی مال، دولت، صلاحیت، اثر و رسوخ وغیرہ جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آن پہنچے جس دن نہ تو کوئی خرید فروخت ہی ہو سکے گی اور نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی، اور وہی لوگ ظالم ہوتے ہیں جو قیامت کے دن اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کفر و انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ و پویندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے؟ جو کچھ کے بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس میں سے کچھ بھی از خود نہیں جان سکتے سوائے اس کے کہ وہ خود اس میں سے کسی چیز کا علم ان کو دے دے۔ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر پھیلی اور چھائی ہوئی ہے، اور ان سب حفاظت اور نگرانی اس کے لیے کوئی مشکل یا تھکا دینے والا کام نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی بہت بڑی بلند مرتبہ اور عظیم شان ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین تو یہ ہے کہ صحیح اور ہدایت کی بات کو گمراہی اور غلط خیالات سے بالکل الگ کر کے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی بھی طاغوت یعنی جائز حدود سے بڑھنے والے، خود کو خدا سمجھنے والے اور اپنی اطاعت اور بندگی کرنے والے سلطان جابر و ظالم و سرکش کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جس کا اس نے سہارا پکڑ لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تو ان لوگوں کا سرپرست، حامی اور مددگار ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ وہ ان کو گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ خدا کے کفر و انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے سرپرست، حامی اور مددگار طاغوت ہیں جو انہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی اور سرکشی کے اندھیروں میں کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ تو جہنمی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا صرف اس لیے کہ اس شخص کو خدا نے حکومت دے دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پالنے والا تو وہ ہے جو زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہوں۔ پھر اس نے ایک واجب القتل قیدی کو رہا کر دیا اور ایک سڑک چلتے بے گناہ آدمی کو قتل کرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر تو وہ منکر ہکا بکا ہی رہ گیا، مگر پھر بھی ایمان نہ لایا۔ غرض خدا ظالموں کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی، تو اس نے کہا، یہ آبادی جو مر چکی ہے اسے اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس کو موت دے دی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا، پھر اس سے پوچھا، تم کتنی دیر پڑے رہے؟ اس نے کہا، 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا، تم پر 100 برس گزر چکے ہیں۔ ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو کہ وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اپنے گدھے کی لاش کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں تک سڑ گل کر خاک ہو چکی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم کو لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی بنا دیں۔ اچھا، اب ذرا گدھے کی پرانی سڑی گلی
हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह उठाकर उस पर गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं और फिर जिंदगी अता करते हैं। जब ये सब कुछ उस पर जाहिर हो गया तो वो पुकार उठा, अब मैं पूरी तरह जान गया कि खुदा हर चीज पर कादिर। या फिर वो वाकया याद करो कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे पालने वाले तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। खुदा ने फरमाया, क्या तुमको इसका यकीन नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, यकीन तो है, मगर ये इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हासिल हो जाए। खुदा ने फरमाया, अच्छा 4 परिंदे लो और उनको अपने पास मंगवा लो, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो। उसके बाद उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और इस तरह समझ लो कि खुदा बेशक बड़ा गालिब इक़्तिदार वाला और हिकमत और दानाई वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, उनकी खैरात की मिसाल एक दाने की सी है। जब उसे बोया जाए तो उससे 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है बड़ा चढ़ाकर अता फरमाता है, क्योंकि खुदा तो बड़ी वसत देने वाला वाकिफकार है। यानी किसी चीज को बढ़ाने और वसत देने और नियत अमल का पूरा पूरा इल्म रखता है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर इस खैरात के बाद जिनको देते हैं उन पर एहसान नहीं जताते और ना उनको सताते हैं, तो उनका अजर और सवाब उनके रब के पास है और उनके लिए ना तो कोई खौफ ही होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। नरमी से जवाब देना, किसी को माफ कर देना उस खैरात से कहीं बेहतर है जिसके बाद साइल को झड़क कर या एहसान जताकर तकलीफ दी जाए, क्योंकि अल्लाह गनी, बेनियाज, बेपरवाह है और बर्दाश्त करने वाला भी है। ऐ ईमान लाने वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और साइलों को अजियत देकर उस शख्स की तरह बर्बाद ना करो जो अपना माल सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए खैरात करता है और ना तो अल्लाह पर ही ईमान रखता है और ना आखिरत पर। मालूम हुआ कि दिखावे के लिए खैरात करने वाला हकीकतन खुदा और आखिरत पर ईमान ही नहीं ला। उसकी खैरात की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जब जोर की बारिश बरसी तो सारी की सारी मिट्टी बह गई और साफ चिकनी चट्टान रह गई। ऐसे लोग खुद अपने नजदीक तो खैरात करके जो नेकी भी कमाते हैं उससे उनको कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि ऐसे मुनकरीन हक को खुदा बेरिया और खुलूस दिल से खैरात करने की हिदायत ही नहीं करता। और जो लोग खुदा की खुशी की तलाश में अपने माल खैरात करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे हरे भरे बाग की सी है जो बुलंदी पर हो और उस पर अगर जोर से पानी बरसे तो दुगना फल दे, और अगर जोर की बारिश ना भी हो तो सिर्फ एक हल्की सी फुहार ही उसके फलने फूलने के लिए बहुत काफी हो। गर्ज तुम जो कुछ भी करते हो सब का सब अल्लाह की नजर में है। क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा खजूरों का और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हुआ बाग हो जिसके नीचे नहरें भी बह रही हों और उस बाग के मालिक पर बुढ़ापा आ चुका हो और उसके छोटे छोटे कमजोर बच्चे हों और अचानक उस बाग पर एक तेज आग का गोला आ पड़े और वो बाग जल भुन कर रह जाए? इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ऐ मान लाने वालों, अपनी हलाल और पाक कमाई में से और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला है उसका बेहतरीन हिस्सा खुदा की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो कि खुदा की राह में देने के लिए बुरी से बुरी घटिया बेकार चीज छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि अगर वही चीज तुम्हें दी जाए तो तुम हरगिज उसे लेना तक गवारा न करो, सिवाय इसके कि लिहाज मरवत के सबब चश्म पोशी कर जाओ। जान लो कि खुदा बेनियाज, जिसे किसी चीज की जरूरत ही न हो और नहायत ही काबिल तारीफ हस्ती है, इसलिए उसके शान नशान जो तुम्हारे पास बेहतरीन चीज हो उसमें से अल्लाह के राह में खर्च करो। शैतान तो तुम्हें मुफलसी से डराता है और बेशर्मी और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है, जबकि अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश, माफी और फजल और करम का वादा करता है, क्योंकि खुदा बड़ी वसत देने वाला और सब बातों का जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमत
یعنی دانائی، بصیرت، صحیح قوت فیصلہ، نتیجن سخاوت اور فکر آخرت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی بھی ایسی نصیحت سے سبق نہیں سیکھا۔ اور تم نے جو کچھ بھی خیر خیرات کیا ہو یا جو بھی نظر مانی ہو، خدا اس کو ضرور جانتا ہے، اور ظالموں کا یعنی خیرات نہ کرنے والوں، نظریں توڑنے والوں اور حقوق نہ ادا کرنے والوں کا قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم اپنی خیرات ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر دو گے تو یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو خیرات کرنے کی ترغیب ملے گی، لیکن اگر چھپا کر فقیروں کو دو گے تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے سبب خدا تمہاری بہت سی برائیوں اور گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ غرض علماء کے نزدیک فرائض کو اعلانیہ اور نوافل کو جو فرض نہیں چھپا کر انجام دینا، لوگوں کو ہدایت یعنی منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور تم جو کچھ نیک کام میں خرچ کرتے ہو وہ تو خود تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ آخر تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی تو کرتے ہو، تو تم جو کچھ بھی نیک کام میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی بھی حق یا اجر ہرگز نہ مارا جائے گا۔ خاص طور پر خیرات کے مستحق تو وہ حاجت مند ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے، مصروف ہو گئے کہ وہ ذاتی کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ بھی نہیں کر سکتے۔ نا واقف لوگ ان کو سوال نہ کرنے اور خودداری برتنے کے سبب امیر سمجھتے ہیں، مگر تم ان کے چہروں سے ان کی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے پھرتے، اور جو کچھ بھی تم ایسے نیک کاموں پر خرچ کرو گے تو اللہ اس کو ضرور جانتا ہے۔ اس سے مراد غیرت مند فقراء اور خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی مالی امداد کرنا گویا دین خدا کی مدد کرنا ہے، اور یہ بہترین کار ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات دن کھلے اور چھپے خیرات کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے، جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تجارت بھی تو سود جیسا کاروبار ہے، حالانکہ خدا نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ بس جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت آن پہنچے اور وہ آئندہ کے لیے سود لینے سے باز آ جائے تو جو کچھ بھی وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، یعنی قانوناً تو معاف ہے مگر ان کی نجاست بدستور باقی رہے گی۔ مگر اب جو بھی سود لے گا وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج۔ اے ایمان لانے والو، خدا کے عذاب سے ڈرو، اور جو کچھ بھی تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بھی اگر توبہ کر لو یعنی سود کھانا چھوڑ دو تو تمہارے لیے تمہارا اصل سرمایہ ہے، نہ تم سود لے کر ظلم کرو، نہ تم پر ہی ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل مال بھی واپس نہ دی جائے۔ ہاں، اگر تمہارا قرض دار تنگی میں ہو تو ہاتھ کھلنے یا خوشحالی تک اسے مہلت دو، اور جو تم صدقہ نیکی کرو یعنی اصل بھی بخش دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو اور اس دن کی رسوائی اور عذاب سے بچو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی جس شخص نے نیکی یا بدی کمائی ہوگی اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر بھی کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں
قرضے کا لین دین کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ایک لکھنے والے کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ قرض لینے اور دینے والے کے درمیان تحریر لکھے۔ لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھا دیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح بلا عذر ٹھیک ٹھیک لکھوائے وہ جس پر کہ حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اس لکھنے والے کو اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس عبارت میں کچھ کمی زیادتی نہ کرے۔ لیکن اگر خود قرضہ لینے والا ہی کم عقل و نادان یعنی سیدھا سادہ آدمی ہو یا خود عبارت نہ لکھوا سکے تو پھر اس کا سرپرست، وکیل یا بزرگ اس کے ساتھ معاہدے کے الفاظ لکھوائے۔ پھر اپنے آدمیوں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور یہ 2 عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی گواہی پر تم لوگ راضی ہو، یعنی جن کی گواہی تم لوگوں کے درمیان قابل قبول ہو۔ اور گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرضہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی معین مدت تک کو لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھوا لینا بہت ہی منصفانہ ہے، کیونکہ اس سے گواہی ملنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اس سے تمہارے شک و شبہ میں نہ پڑنے کا بہت زیادہ امکان ہے، سوائے اس کے کہ جب تم آپس میں ہاتھوں ہاتھ لین دین کا یعنی نقدی کاروبار کرتے ہو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ تم اگر ایسا کرو گے تو گناہ کرو گے۔ ایسا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں یہی تعلیم دیتا ہے، وہ تو ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن پر قبضہ لے کر قرض دو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو تو یہیں قرض دے سکتے، مگر پھر جس شخص پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ قرض کی امانت پوری پوری ادا کرے، اور اس معاملے میں اللہ سے جو اس کا مالک ہے ڈرے، اور گواہی کو ہرگز نہ چھپائے۔ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل یقیناً گناہ گار ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو بہرحال تم سے اس کا حساب لے گا، اور پھر وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ وہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات پر ایمان لایا جو اس کے پالنے والے کی طرف سے خود پر اتری ہے، اور مومنین بھی، یہ سب کے سب اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو دل سے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کو الگ نہیں کرتے۔ ہم نے خدا کا حکم سنا اور اس کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تیری معافی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ خدا کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی تکلیف نہیں دیتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو برائی سمیٹی اس کی سزا بھی اسی کے لیے ہے۔ تو تم لوگ اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے یا جو غلطیاں ہو جائیں ان پر ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پالن ہار، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم کو معاف فرما، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی تو ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے۔ پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران مدنی، آیات 200 رکوعات 20۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ و پائندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے،
اسی نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اور حق و باطل میں فرق دکھانے والی کتاب قرآن بھی نازل فرمائی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے سخت سزا ہے، اور خدا ہر چیز پر غالب، بے پناہ طاقتور اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ وہی ہر کام پر غالب، زبردست حکمت والا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب قرآن تم پر نازل کی، جس میں کچھ آیتیں تو محکم یعنی جس کے معنی واضح و صاف ہیں، وہی اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی یہی آیتیں قرآن کی غرض و غایت اور اصل مقصد کی وضاحت کرتی ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، یعنی جن کے کئی معنی نکالے جا سکے اور یہ شبہ ہو کون سے معنی مراد ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ گمراہی اور فتنہ فساد برپا کرے اور اپنے مطلب پر ان کو ڈھال کر اپنی مرضی کے معنی پہنا دیں، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بہت ہی مضبوط ہیں ان آیتوں کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، کیونکہ یہ سب کی سب آیتیں ہمارے رب ہی کی طرف سے اتری ہیں اور صرف عقل والے ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر لگا دینے کے بعد پھر ان کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، بے شک تو ایک دن ضرور تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے ان حقائق سے انکار کیا تو اللہ کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد۔ وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کی اولاد اور ان سے پہلے والوں کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، کیونکہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا۔ جن لوگوں نے ابدی حقائق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ تم مغلوب ہو کر جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ ان دو گروہ میں جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بہت بڑا نمونہ ہے۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے ان کی مرغوب اور بہت پسندیدہ چیزیں مثلا عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بہت ہی بھلی اور خوبصورت بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب تو دنیا کے چند روزہ فائدے ہیں، جبکہ ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو تو میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ برائیوں سے بچے اور فرائض الہیہ کو ادا کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ پاک و پاکیزہ صاف ستھری بیویاں ان کی ساتھی ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ان کو حاصل ہوگی، اور خدا اپنے ایسے بندوں کو بڑی محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ بلاؤں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے کی زحمتوں پر صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم ماننے والے، قنوت پڑھنے والے، خیرات کرنے والے اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار یعنی معافی مانگ کر گناہ بخشوانے والے ہیں۔
اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور تمام فرشتے اور سب اہل علم جو عدل پر قائم ہیں، یعنی جو فکر و عمل میں توازن برقرار رکھتے ہیں، اس پر گواہ ہے کہ اس غالب اور زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے۔ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا ہے تو وہ محض آپس کی ضد اور حسد کے سبب، اور اصل حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد تو جس شخص نے بھی خدا کی نشانیوں کا انکار کیا تو وہ جان لے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر یہ لوگ اب بھی تم سے بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ پھر تم اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اسلام یعنی خدا کی اطاعت اور بندگی کو قبول کیا؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ سیدھے راستے پر آ گئے، اور اگر اسلام سے منہ موڑا تو تم پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت اور نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل و انصاف کی ترغیب دیتے ہیں، ان لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد ان لوگوں کا قتل بھی بدترین گناہ ہے جو لوگوں کو سچائی کی ترغیب دیں اور ظلم سے روکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال یا محنت دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب تورات کا علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ جب بھی انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں کا ایک گروہ بے رخی کرتا ہوا منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ انداز اس لیے ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم کی آگ تو ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو صرف چند گنتی کے دن، اور جو کچھ بھی یہ لوگ گھڑتے رہتے ہیں اس نے ان کو ان کے دینی معاملات میں بڑے ہی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر کیا حالت ہوگی ان کی اس دن جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور جس دن کے آنے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اور اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم یا حق تلفی نہ کی جائے گی۔ آپ کہیے، اے سارے ملکوں کے حقیقی مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو بڑھا کر دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب و بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے ہوتے ہوئے کافروں کو اپنا دوست یا سرپرست نہ بنائے۔ ہاں، ملنے جلنے اور تجارتی تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ تم ان کے ظلم سے بچاؤ۔ تقیہ کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے تم چاہے اسے خدا سے چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے ہر اچھے عمل کو سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اسی طرح اپنے ہر برے عمل کو بھی۔ اس روز ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اسی لیے اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اپنی مہربانی اور محبت ہی کے سبب وہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ہلاکت ابدی سے بچ جائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر یہ منہ پھیر لیں تو خدا بھی منکرین حق، کافر اور خدا اور رسول کے نہ ماننے والوں
کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہانوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے صرف تیرے ہی کام کے لیے وقف کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہا اے میرے مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور اللہ تو خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچائے رکھنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کے پالنے والے نے اس لڑکی کو بڑی خوشی سے قبول فرمایا اور اس کی نشوونما بہت اچھی طرح کی، اور زکریا کو ان کا کفیل بنا دیا۔ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے تو پوچھتے اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں یہ دیکھ کر بے اولاد زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے میرے پالنے والے، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فرشتوں نے فوراً آواز دی جبکہ ابھی وہ محراب ہی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ جو حکم خدا سے پیدا ہوئے کی تصدیق کرے گا، اور لوگوں کا سردار ہوگا، بڑا ضبط نفس والا ہوگا، اور نبی ہوگا، اور صالحین میں سے شمار کیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی مالک، تو پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو، اپنے رب کو بہت یاد کرنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا، یعنی ہر عیب سے پاک ہونے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہونے کا اقرار کرتے رہنا۔ پھر جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے چنا اور پسند کیا اور پاکیزگی عطا کی، اور ساری دنیا جہاں کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خاص خدمت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا، تو اے مریم اس عظیم نعمت شکریہ میں ہے، تو اپنے پالنے والے کی بندگی کرتی رہ، اسی کے آگے سجدہ کرتی رہے، اور خدا کے سامنے جھکنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی جھکی رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، جبکہ تم تو اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے جب وہ بیت المقدس کے خدام مریم کی سرپرستی کے لیے اپنے قلم قرآن دازی کے لیے پھینک رہے تھے، اور تم اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور مرتبہ والا، اور اللہ کے مقرب بہت پسندیدہ بندوں میں سے ہوگا۔ وہ ماں کی گود میں لوگوں سے اسی طرح باتیں کرے گا جیسے کہ بڑی عمر میں، اور وہ نیک آدمیوں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم نے کہا اے میرے مالک، بھلا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ خدا نے فرمایا ایسا ہی اللہ جو چاہتا ہے بلا اسباب واسطوں کا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس بچے کو کتاب اور حکمت، دانائی، گہری حقیقتوں کی تعلیم دے گا، توریت اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنائے گا۔ وہ کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک پتلا بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔
اور میں اللہ کے حکم سے مادہ ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ جمع کرتے ہو وہ تک تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے اگر تم حق بات کو ماننے والے ہو، اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا اور اس کو سچ سمجھنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر مفتیوں اور راہبوں کی طرف سے خواہ مخواہ حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار محسوس کیا تو بولے، کون اللہ کی خوشی کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ بھی تو نے نازل فرمایا ہے ہم نے اسے مان لیا، اور ہم نے تیرے رسول علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی، تو اب ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ مگر بنی اسرائیل نے مسیح کے خلاف خفیہ چالیں چلنی شروع کر دی، تو اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان کے شر و صحبت سے تجھے پاک رکھوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو تیرے منکر ہیں۔ پھر تم سب کو آخرکار کو میرے ہی پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دیے جائیں گے، اور اللہ ظالموں، ناانصافوں، حد سے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تم کو سنا رہے ہیں اللہ کی قدرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں ہیں، اور تحقیق و دانائی حکمت سے لبریز تذکرے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گیا۔ سچ وہی ہے جو تیرا رب بیان کر رہا ہے، سو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ اب اس علم کے آ جانے کے بعد بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات میں بحث و مباحثہ جھگڑا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں، اچھا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، آؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد ہم سب خدا سے التجا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، یعنی عذاب نازل۔ یہ بالکل حقیقی اور سچے واقعات ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سو اگر یہ لوگ اب بھی منہ موڑیں تو اللہ ایسے خرابی یا فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کے ذہنیت، ضد، بد عملی، شرارتوں کے عین مطابق سزا دے گا۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، ایسی بات ہی کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے سوا اپنا مالک و پروردگار نہ بنائے۔ اب اگر اس بات سے بھی وہ منہ موڑیں تو پھر تم لوگ کہہ دو، اب تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم، یعنی خدا کے تابع فرمان۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، پھر آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم لوگ تو وہی ہو جو ان باتوں پر خوب بحثیں کر چکے ہو جن کا تم کچھ نہ کچھ علم تو رکھتے تھے، تو اب ان معاملات پر کیوں بحثیں کر رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک نرے کھرے خالص مسلم، یعنی خدا کے فرما بردار تھے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔
ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اور ان سے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں، اور اللہ ایمانداروں کا سرپرست اور مددگار ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی تو یہ آرزو ہے کہ تم کو کسی نہ کسی طرح سیدھے راستے سے ہٹا دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے، مگر ان کو اس بات کی سمجھ نہیں۔ اے اہل کتاب، آخر تم کیوں خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا جلا کر مشکوک بنا دیتے ہو؟ کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کا یہ گروہ کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح کو تو ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے مسلمان بددل ہو کر اپنے ایمان سے پھر جائیں اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ تم اس بات پر غصہ کر رہے ہو کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی قوی دلیل کیوں مل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ شرف اور فضیلت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، وہ تو وسیع بخششوں والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یعنی اس کی بخششیں عام ہیں، کسی گروہ کے لیے مخصوص نہیں اور اندھا دھند بھی نہیں، بلکہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے رحمت کے لیے جس کو بھی چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا ہی فضل و کرم والا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس مال و دولت کا ایک بڑا ڈھیر بھی امانتاً رکھ دو تو بھی وہ تمہارا مال تمہیں واپس کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر ایک دینار بھی اس کے پاس امانتاً رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہ کرے گا، سوائے اس کے کہ تم برابر اس کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی نادانوں، ان پڑھوں یا غیر یہودیوں کے معاملے میں ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ ہاں، جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائیوں سے بچے گا تو بے شک اللہ برائیوں سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ خدا قیامت کے دن ان سے بات تک نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو ان کی برائیوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کتاب خدا کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم یہی سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب خدا میں ہے، جبکہ وہ کتاب خدا میں نہیں ہے، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ کسی انسان سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم بالکل اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ وہ تم سے کبھی یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا خدا بنا لو۔ بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا نبی تم کو کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے ایک عہد لیا تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے آج تمہیں کتاب و حکمت، عقل و دانائی کی گہری باتوں سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس انہی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ پھر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ وہ بولے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب اس کے بعد جو کوئی بھی اپنے عہد سے پھر جائے گا تو وہی لوگ نافرمان فاسق ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین
یعنی اسلام خدا کی بندگی اور اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اختیاراً یا مجبوراً، خوشی یا ناخوشی سے اللہ ہی کی تابع فرمان اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ کو اور اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اور ان ہدایات کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو کوئی بھی خدا کی فرما برداری اور بندگی کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی تلاش کرے گا تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرکار آخرت میں ناکام، نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد کفر و انکار کا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اور ان کے پاس روشن اور واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اس لیے کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہو، اسی حالت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، سوا ان لوگوں کے جو ایسا کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر یعنی حقیقتوں کو انکار کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، اور ایسے ہی لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں کا کوئی بھی اگر اپنے آپ کو خدا کے سزا بچانے کے لیے زمین پر سونا بھی فدیہ بدلے میں دے دے تو بھی اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ تمام شد پارہ نمبر 3۔